بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 16، نامحرم پر نگاہ کرنا۔ نامحرم کے ساتھ رابطہ رکھنے کے بارے میں نے بہت سی ہدایات سن رکھی تھیں۔ مثلاً تنہائی میں نامحرم مرد و عورت کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے، یا جب کوئی جوان اللہ کی طرف حرکت کرتا ہے تو شیطان جن سے مخالف کو ہتھیار بنا کر اس کی طرف بڑھتا ہے۔ کہیں اور بیان ہوا ہے کہ فارغ وقت میں شیطان ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے۔ میرے بہت سے مذہبی دوست نامحرموں سے معاشرت کرنے کی وجہ سے شیطانی وسواس کا شکار تھے، اور اسی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ لیکن یہ معاملہ صرف مرد حضرات سے مخصوص نہیں ہے، خواتین بھی نامحرم افراد سے روابط کے نتیجے میں مصیبت اٹھاتی ہیں۔ مجھے سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا وہ قول بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آیا: عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے اور نہ کوئی نامحرم اسے دیکھے۔ خدا کا شکر ہے کہ جوانی کے آغاز سے ہی میرے پاس اتنا فارغ وقت ہی نہیں تھا کہ میرا ذہن ایسے موضوعات میں الجھتا، اسی لیے جلد شادی کی راہ بھی ہموار ہو گئی۔ لیکن میرے نامہ اعمال میں ایک ایسا موضوع تھا جو بخیر و خوبی ختم ہو گیا۔ جس زمانے میں موبائل فون نیا آیا تھا تو شروع کے چند سالوں میں اپنے دوستوں کو SMS میسیجز میں مزاحیہ لطیفے وغیرہ بھیجا کرتا تھا۔ اس وقت سماجی رابطے کے دوسرے ذرائع جیسے واٹس ایپ، ٹیلی گرام اور فیس بک وغیرہ متعارف نہیں ہوئے تھے، اسی لیے فقط SMS بھیجنے کا ہی رواج تھا۔ میرے دوست بھی جواب میں لطیفے بھیجا کرتے تھے۔ مجھے ایک نامعلوم شخص عشقیہ لطیفے بھیجا کرتا اور میں جواب میں مزاحیہ میسیجز کا تبادلہ کرتا۔ ایک دو بار میں نے اسے فون کر کے اس کی شناخت جاننے کی کوشش کی، لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا۔ ایک بار میں نے اپنے گھر کی لینڈ لائن کے نمبر سے اسے کال کی، اس نے میرا فون اٹھا لیا۔ اس سے قبل وہ کوئی بات کرتا میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی نامحرم خاتون ہے۔ میں نے فوراً فون بند کر دیا اور اس دن کے بعد اس کے بھیجے ہوئے کسی میسج کا جواب نہیں دیا۔ میز کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے جوان سے میں تفصیلی گفتگو کر چکا تھا۔ انسان کے اعمال اور کردار کے بارے میں بھی انہوں نے کئی مثالیں پیش کی۔ اسی طرح وہ مجھے میرا نامہ اعمال دکھا رہے تھے تو کہا: نامحرم کی طرف نگاہ کرنا اور اس سے رابطہ رکھنا انسان کی روحانی ترقی میں بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے۔ کیا تم نے سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں نہیں پڑھا؟ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے، اور بے شک اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے۔ امام صادق علیہ السلام اپنی نورانی حدیث میں فرماتے ہیں: نامحرم کی طرف حرام نگاہ کرنا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جو شخص رضائے الہی کی خاطر اس حرام فعل کو چھوڑ دے، پروردگار اسے ایمان اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ پھر اس جوان نے کہا: اگر تم وہ فون بند نہ کرتے تو ایک سنگین گناہ تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا اور تمہیں اس کا سنگین ازالہ کرنا پڑتا۔ جوان نے جب میرے جذبہ شوق شہادت کو دیکھا تو ایک عجیب جملہ کہا جسے سن کر میں حیرت زدہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا: اگرچہ تمہارے اندر موجود جذبہ شہادت کی وجہ سے تمہاری شہادت لکھ دی گئی ہے، تو حرام نگاہ ڈالنے کی وجہ سے اس شہادت میں 6 مہینے کی تاخیر کر دی جاتی ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب خواتین کا کیمپ لگ رہا تھا تو کمانڈر نے مجھے خواتین کیمپ میں کھانا پہنچانے اور تقسیم کرنے کا ذمہ دار بنایا۔ اس ذمہ داری کی ادائیگی میں مرد سپاہیوں کو شامل کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ میں دن میں 3 بار گاڑی کے ساتھ کیمپ جا کر خواتین کو کھانا دیا کرتا۔ اس دوران میں کسی سے بات نہیں کیا کرتا تھا۔ پہلی رات کیمپ میں آخری لڑکی جب کھانا لینے کے لیے آئی اور اس نے محسوس کیا کہ آس پاس کوئی نہیں ہے تو بہت گرم جوشی سے مجھے سلام کیا اور میرا حال احوال پوچھا۔ میں نے صرف سر جھکا کر سلام کا جواب دیا۔ دوسرے دن وہ ہنستی ہوئی میرے پاس آئی اور اس سے پہلے کہ میں کیمپ سے کھانے کے برتن لے کر باہر نکلتا اس نے مجھ سے چند باتیں کی جن میں ایک بات غیر مناسب بھی تھی۔ وہ مسکرائی لیکن میرے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ المختصر کہ جب بھی اس کیمپ کی طرف آیا اس لڑکی کے شیطانی رویے سے روبرو ہونا پڑا، لیکن پروردگار کی عنایت تھی کہ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا۔ سنا تھا کہ قرآن اس قسم کی خواتین کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے: یہ تم عورتوں کی مکاری ہے اور تمہارا مکر بہت عظیم ہوتا ہے۔ سورہ یوسف
آیت نمبر 28۔ حساب رسی کے وقت جب اس کیمپ کا عمل پیش ہوا تو میز کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے جوان نے کہا، اگر اس لڑکی کے مکر اور ہیلے میں پھنس جاتے تو اپنی عزت اور ملازمت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی گنوا دیتے۔ بعض اعمال کے ناخوش آئند اثرات انسان کے معمولات زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میرے عملے کے ایک ساتھی جو ایک شہید کے فرزند تھے، میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں۔ ہمارا آپس میں مذاق چلتا رہتا تھا۔ ایک دن وہ مجھ سے کہنے لگے کہ اگر تم اپنے دوست کی والدہ سے شادی کر لو تو تمہارا دوست تمہارا بیٹا بن جائے گا۔ یہ ایک مذاق تھا۔ اس دن کے بعد ہماری جھجک ختم ہو گئی۔ اب میں اس دوست کو بیٹا کہہ کر پکارا کرتا اور جب کبھی اس کے گھر جاتا تو اس کی والدہ کو دیکھ کر ہم دونوں ہنس پڑتے تھے۔ اب اس وادی برزخ میں اسی دوست کے شہید والد میرے سامنے آئے اور مجھ سے غصے سے کہنے لگے، تمہارا کیا حق بنتا تھا کہ ایک نامحرم خاتون کے بارے میں اس طرح کا مذاق کرو؟